نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس مہینے کا اہتمام کے ساتھ چاند دیکھا کرتے تھے تو وہ بھی یہ مبارک مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کے متعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ ظاہر ہے اس مبارک مہینے میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ حضور اس میں برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے فی طاعتنا و عبادتنا، یعنی اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنی اطاعت کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پا لینے کی سعادت حاصل کر لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو لفظ ہے یہ خود برکتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ شین سے مراد ہے شرف یعنی علو یعنی بلندی، اور شعبان کا دوسرا لفظ عین ہے، عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی۔ شعبان کا تیسرا بے ہے، بے سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان ہے۔ اسی طرح الف سے مراد الفت الہی ہے، نون سے مراد نور الہی ہے۔ گویا اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بلکہ ایک روایت میں خود فرما دیا تھا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو بزرگان دین کا قول عرض کر رہا تھا وہ فرماتے ہیں کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جو شخص رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان المعظم کے مہینے میں آنسوؤں کے پانی سے اس کو سیراب نہیں کرے گا، تو وہ رمضان المبارک میں عبادت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہمیں خوف خدا کے سبب جہاں اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، وہیں پر رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے۔ شعبان کی جو لفظی ترجمہ ہے اور وجہ تسمیہ ہے تو وہ لغوی طور پر شعبان کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونے کے، منتشر ہونے کے، منقسم ہونے کے، بکھر جانے کے، اور اسی طرح پھوٹنے کے بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں چونکہ عرب ایک لک و دک صحرا تھا، اس کے قبیلے جہاں پانی ہوتا تھا اسی سمت چلے جاتے تھے۔ رجب میں چونکہ ماہ حرمت تھا، جنگ بندی ہوتی تھی تعظیم کے سبب، اور جب یہ مہینہ شعبان کا چاند نظر آتا تھا تو ان کے قافلے مختلف سمتوں میں منتشر ہو جاتے تھے، جہاں پانی ملتا تھا اسی طرف ہجرت کر جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام جو ہے وہ شعبان ہے۔ ایک معنی پھوٹنے کے ہوتے ہیں، یعنی اس مہینے میں حکمت کے اور خیر کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم اہم واقعات پر نظر دوڑائیں تو اس مبارک مہینے میں جو تاریخی واقعات رونما ہوئے ان میں سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ابتدائی طور پر فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں یہ تحویل قبلہ ہوئی، یعنی 16-17 مہینے مدینہ منورہ جا کر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عین حالت نماز میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مرضی کے مطابق ہی آپ کا قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو دوران نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، اور اس کے بعد آج تک وہی قبلہ ہے اور قیامت تک مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسجد القبلتین میں نماز پڑھتے ہوئے یہ شعبان المعظم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ اسی طرح سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور سن 6 ہجری میں سریہ دمت الجندل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، اور غزوہ بنی مصطلق بھی سن 5 ہجری میں اسی شعبان کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے کی مشہور آیہ مبارکہ جس کو آیت درود کہا جاتا ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب العزت نے یہ آیہ درود بھی اس ماہ شعبان میں نازل فرمائی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم بھی درود و سلام کی کثرت کریں۔ اسی مبارک مہینے کی سن 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اسی مہینے میں ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی مہینے میں ہی شعبان کے مہینے میں ہی سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروایا، اور اسی بھی مہینے میں سندھ کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے مشہور بزرگ حضرت شیخ عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک بھی ہوا، اس لیے ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو کئی خصوصیات حاصل ہیں، جس میں اہل ایمان ہمیشہ اس کی عزت و تکریم بھی کرتے رہے، اور اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام بھی کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس مبارک مہینے کو ہم برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ سمجھیں۔ اس میں خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ جس میں ایک شب جس کو نصف لیلۃ من شعبان کہا جاتا ہے، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات بھی اسی مبارک مہینے میں ہے، اور اس مہینے میں وہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی نازل ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف عبادت فیسٹیول کے طور پر شب برات کی عبادت نہ کریں، ہم اس مبارک مہینے کو عبادت و ریاضت کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام اس مہینے کا کس طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ اگر قیدیوں کے فیصلے کرنے ہوتے تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اسی ماہ شعبان میں ان کے فیصلے کر دیتے تھے۔ کسی کو رہا کرنا ہوتا تو رہا کر دیتے، کسی پر حد نافذ کرنی ہوتی تو اس پر سزا لازم کر دیتے، اور اسی طرح جو تاجر ہوتے تھے وہ بھی اپنے معاملات اس مہینے میں سمیٹ لیتے تھے، جو لین دین اور جو ان کا حساب کتاب ہوتا تھا وہ بھی اسی مبارک مہینے میں وہ کلیئر کر لیتے تھے، اور جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو وہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر شاپنگ میں یا کسی دوسرے امور دنیا میں صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، ہمیں اس مہینے میں روزے کی بھی
کثرت کر کے کچھ پریکٹس کر لینی چاہیے، اور اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات سے بھی ضرور مستفید ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔